بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے چندریان 3 نے جو ہندوستان کا خلائی جہاز تھا چاند کے اوپر لینڈنگ کی ہے کامیابی کے ساتھ میں، تو اس وقت سے پورے ہندوستان کے اندر تو خوشی کا ماحول ہے ہی، پوری دنیا کے اندر شور ہنگامہ ہے اور لوگوں کی نگاہیں ہندوستان کے اوپر گڑی ہوئی ہیں۔ ہندوستان کو مبارکباد بھی دی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان نے تاریخ رقم کر دی ہے۔ تو ایسے وقت میں جب کہ ہر جگہ چندریان کا ذکر ہو رہا ہے، ایسے میں اگر ہمیں اپنے اکابر میں سے کسی کا کوئی ملفوظ مل جائے یا کسی کے بیان کا کوئی اقتباس مل جائے تو اس سے بھی بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ بلکہ بیان کا ایک اقتباس ہے، وہ مجھے ملا ہے، میں اس کو نقل کر رہا ہوں، اسے دیکھیں، یہ بڑے کام کی چیز ہے جو حضرت کے بیانات کا مجموعہ، اس کی جب نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر 191 ہے۔ مریخ پر آبادی کا ذکر ہو رہا ہے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 20 جولائی 1943 کو ہو گیا ہے اور مریخ وغیرہ پہ جو لینڈنگ ہوئی ہے وہ بہت بعد میں ہوئی ہے، 1971 میں غالباً ہوئی ہے، اور چاند پر لینڈنگ 1969 میں شاید ہوئی ہے۔ تو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو زمانہ تھا اس زمانے کے اندر یہ باتیں ہوتی ہوں گی کہ اس طرح سے چاند پر یا مریخ پر مارس پر جانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ تو بہرحال حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر دیکھیے تو کہ خدا اور اتنی کثیر مخلوق کا انتظام فرماتے ہیں جس کی شمار نہیں ہو سکتی۔ اول تو زمین کتنی بڑی ہے، پھر اس میں حیوانات اور کیڑے مکوڑے وغیرہ کس قدر بے شمار ہیں۔ پھر بعض لوگ آج کل مدعی ہیں کہ مریخ و قمر یعنی چاند، مریخ و قمر وغیرہ سیارات میں بھی آبادی ہے اور سائنس والے وہاں جانے کا قصد بھی کر رہے ہیں، اس کو بھی ملا لیجئے تو حیوانات کا اور عدد بڑھ جاتا ہے۔ ان سب کا محافظ تو ایک خدا سبحانہ و تعالی ہے، وہ ایک خدا ہے سبحان اللہ۔ اس مقام پر ایک مضمون یاد آ گیا، اب اس کو سنیے، حضرت فرماتے ہیں وہ یہ کہ بعض لوگ جو مریخ میں جانا چاہتے ہیں تو ہم تو اس ارادے سے خوش ہیں کیونکہ ہمارے بہت سے کام نکلیں گے۔ اول تو معراج سے اشکال رفع ہوگا، جو بہت سے لوگوں کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک رات میں اتنی چیزوں کو دیکھ لیا جائے اور پھر واپسی بھی ہو جائے، تو معراج سے اشکال رفع ہوگا۔ دوسرے اخبارات میں وہاں کے حالات پڑھیں گے تو عجائبات قدرت کا علم ہوگا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ وہاں کے جب حالات پڑھیں گے، وہاں کے بارے میں جانیں گے تو عجائبات قدرت کا علم ہوگا، اور شرعاً وہاں آبادی ہونا محال نہیں ہے کیونکہ شریعت نے اس کی نفی نہیں کی ہے۔ اگرچہ ابھی کوئی آبادی وغیرہ کی تو دور دور تک کوئی بات ہے نہیں، لیکن شریعت میں اس کی کوئی نفی بھی نہیں کی گئی، بلکہ غالب تو یہ ہے کہ سکوت کیا ہے، اور احتمال کے درجے میں بعض نصوص میں اس مسئلے کو داخل بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن میں ایک مقام پر ارشاد ہے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ، کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا اور ان دونوں میں جو حیوانات پھیلائے ہوئے ہیں، اور دابہ کا اطلاق ملائکہ پر نہیں ہوتا۔ پھر آگے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مفسرین نے تو اس میں تعبیر کی ہے کہ مراد مجموعہ ارض و سما ہے، کہ مجموعے میں داب پیدا کیے، اور مجموعے پر حکم ایک جز کے اعتبار سے صحیح بھی ہے، چنانچہ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور دونوں سے موتی اور مونگا برآمد ہوتا ہے۔ تو اس میں مفسرین نے یہی تعبیر کی ہے۔ بہرحال ممکن ہے کہ سیارات میں بھی کوئی حیوانی مخلوق ہو، اور اس سے اہل سائنس کا غرور تو ٹوٹا کیونکہ وہ اہل مریخ کو اپنے سے عاقل مانتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ سماوات اور اجرام علویہ کی مخلوق ملا لو اور اس کے بعد کشف کو بھی ملا لو۔ عبد الکریم جیلی کا کشف ہے کہ ایک دریا زمین و آسمان سے باہر ہے جس کی ایک موج 7 آسمان و زمین سے 10 لاکھ حصہ زیادہ ہے، مگر اس کی موج آسمان و زمین کے ساتھ ٹکرا جائے تو سب غرق ہو جائیں، مگر ملائکہ اس کی موجوں کو تھامے ہوئے ہیں تاکہ آسمان و زمین سے نہ ٹکرائیں، اور اس دریا میں نہ معلوم کتنی مخلوق دریائی ہوگی۔ تو حق تعالیٰ کی کیسی قدرت ہے کہ اپنی تمام مخلوق کی حفاظت اور کافی انتظام فرماتے ہیں، اور واقعی اگر وہ حفاظت نہ فرمائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس طرح کے جو سائنسی انکشافات ہوتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو ان سے فائدہ ہی ہوتا ہے، کوئی نقصان تو ہوتا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو عجائبات قدرت ہیں وہ معلوم ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مذہب ہے، مذہب اسلام ہے، اس کی حقانیت مزید نکھر کے لوگوں کے سامنے آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا ذکر کیا ہے وہ مزید واضح ہو کر ہمارے سامنے ہوتی جا رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔